اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینا کس حد تک ضروری ہے؟ کیا مردوں پر بھی حجاب ضروری ہے؟ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی جو عدہ رکھتی ہے اس کے احکام کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: انی لابغض الرجل ان یکون کسلانا عن امر دنیاہ ومن کسل عن امر دنیاہ فہو عن امر آخرتہ اکسل۔ میں اس شخص سے غضبناک رہتا ہوں جو دنیا کے کاموں میں سستی اور کاہلی کرے، اور جو دنیا کے کاموں میں کاہلی کرے وہ آخرت کے کاموں میں زیادہ سست اور کاہل ہوگا۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ انسان کو، ایک مومن شخص کو کبھی بھی دنیاوی کاموں میں بھی سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کاہلی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ دنیاوی کاموں میں سستی کرنے لگے گا تو پھر آخرت کے کاموں میں بھی سستی کرنے لگے گا، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ زہرا مرزا سوال کرتی ہیں، عدت وفات کا پورا پروسیس بتائیں اور عدت کے دوران کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو اس خاتون پر واجب ہے کہ وہ عدہ رکھے۔ فرق نہیں کرتا کہ خاتون کی عمر 9 سال سے کم ہو یا پھر وہ یائسہ ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں ہو یا اس کا شوہر اس سے نزدیکی نہ کیا ہو، یہاں تک کہ اگر اس کا شوہر بچہ یا دیوانہ ہی کیوں نہ رہا ہو تب بھی خاتون پر واجب ہے کہ وہ عدت وفات کو پورا کرے۔ اگر خاتون حاملہ نہیں ہے تو عدت وفات کی مدت قمری مہینے کے اعتبار سے 4 مہینہ 10 دن ہے، اور اگر عورت حاملہ ہے تو بچے کی ولادت تک عدت رکھے گی۔ لیکن اگر 4 مہینہ 10 دن گزرنے سے پہلے بچے کی ولادت ہو جائے تو اس خاتون پر واجب ہے کہ شوہر کے وفات کی تاریخ سے 4 مہینہ 10 دن کی عدت کو پورا کرے۔ عدت وفات میں کچھ چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلی چیز، خاتون عدت وفات میں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، چاہے نکاح دائم ہو چاہے نکاح مؤقت ہو۔ خاتون عدت وفات میں کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، یہ کام کرنا حرام ہے۔ دوسری چیز، خاتون کے لیے عدت وفات میں زینت کرنا حرام ہے، جیسے سرما لگانا، میک اپ کرنا، رنگ برنگے لباس پہننا، سجنا سورنا، یہاں تک کہ ہر وہ کام جو عرف اور معاشرے میں زینت شمار ہوتا ہو وہ کام کرنا حرام ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں، عدت وفات کے دوران خاتون کا گھر سے باہر نکلنا حرام نہیں ہے۔ خاتون اپنے ضروری کاموں کے لیے، جیسے قرض ادا کرنے کے لیے یا دوسرے وظائف کو انجام دینے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن غیر ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنا یا کسی کے گھر رات گزارنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں تو سوال سے پہلے #Q for سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں اور سوال کے آخر میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو سبیل کمنٹ کی Gmail ID پر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ آپ اپنے مرجع وقت یعنی جس کی تقلید کرتے ہیں اس کا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کے سوالات ان کے فتوے کے مطابق آپ تک پہنچائے جا سکے۔ ناظرین کرام، آنے والے سوال کا جواب سبیل میڈیا ٹیم نے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ثنا عباس صاحب مرحوم سے ماہ رمضان المبارک سے پہلے، ان کے بیمار ہونے سے پہلے لیا تھا، لیکن چونکہ سبیل کمنٹ لائیو پروگرام جا رہا تھا کہ جس میں ان کا سوال آپ مومنین تک نہیں پہنچ سکا، لیکن کیا معلوم تھا کہ جواب آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مولانا مرحوم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، اور یہ سوال اس وقت پہنچے گا کہ جب مولانا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مولانا مرحوم کی روح کی بلندی کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو احسان فرمائیں۔ اگر کوئی گفٹ خمس نکالنے کی تاریخ تک یوز نہ کریں تو کیا اس کا بھی خمس نکالنا ہوگا؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خمس ادا کرنا ایک واجب عمل ہے جس کا دنیا میں فائدہ ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی انسان سبکدوش اور بری الذمہ رہے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان خمس نہیں ادا کرتا تو اسے خمس میں ادا ہونے والی رقم سے کئی گنا زیادہ رقم دوسری جگہ خرچ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اب رہا سوال کہ ہدیہ اور گفٹ پر خمس واجب ہے یا نہیں، تو اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر سال بھر اس ہدیے اور گفٹ کا استعمال نہیں کیا تو اس کا خمس دینا ہوگا، لیکن آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے نزدیک گفٹ پر خمس واجب نہیں ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ اگر سال کے خرچ سے بچ جائے تو اس کا خمس ادا کر دے۔ دوستو، ہماری ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے نازیہ زہرا صاحبہ لکھتی ہیں، گریٹ ورک سبیل میڈیا، بہت ہی اچھا ٹاپک ڈسکس کیا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ تو دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس میں بتائے گئے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں اور دیگر مومنین تک شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو میں بتایا گیا پیغام زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچ سکے۔ اسٹرینجرز، عام انسان جب بس میں سفر کرتا ہو یا ٹرین میں سفر کر رہا ہو یا آفس میں یا کالج میں، بہت سخت ہوتا ہے کسی اسٹرینجر کا کسی ایک خاتون کو اپروچ کرنا یا بات کرنے کی کوشش کرنا، لیکن چیٹنگ میں یہ حدیں نہیں رہتی، اس لیے اسٹرینجرز آسانی سے نامحرم خاتون تک یا نامحرم لڑکوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ چیٹنگ کا ایک خطرہ ہے۔ ایموشنز، چیٹنگ کرتے وقت ہم سامنے والے کے ایموشنز کو اور فیشل ایکسپریشنز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس لیے ہر انسان اپنے تصور کے حساب سے لکھے ہوئے الفاظ کی تعبیر کر رہا ہوتا ہے، یہ خود ایک خطرناک چیز ہے۔ آج کے دور میں بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینا کتنا ضروری ہے؟ کوشچن تھا سیکس ایجوکیشن کے سلسلے میں کہ پیرنٹس کے اوپر کتنا ضروری ہے اپنے بچوں کو اس طرح کے عناوین اور موضوعات کی تعلیم دینا۔ تو اس مقدار میں کہ جس مقدار میں ایک انسان اور ایک بچہ جو ہے وہ گمراہی سے محفوظ رہ سکے اور اس کے انحراف کے راستے بند ہو سکے اور محدود ہو سکے، وہ نہ صرف یہ کہ اچھا ہے بلکہ اتنی مقدار میں ماں باپ پر ضروری بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ کچھ باتیں جو بچے باہر سے اور دوسروں سے سیکھیں، اس سے بہتر یہ کہ ماں باپ اچھے طریقے سے، سنجیدہ طریقے سے اپنے بچوں کو وہ چیزیں ایکسپلین کر دیں۔ البتہ اس چیز کا یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ آج اسکولوں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پہلے یونیورسٹیز کا موضوع ہوا کرتا تھا یہ، پھر کالجز میں آیا، پھر ہائر سیکنڈری اسکولز میں آیا، اب پرائمری اسکولز میں بھی مثلا اس طرح کی چیزیں گویا رائج کی جا رہی ہیں اور ان کو اویئرنیس کا نام اور آگاہی کا نام دیا جا رہا ہے۔ لیکن جس مرحلے پہ بچوں کو آگاہی کے نام پہ اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، وہ میرے خیال سے ایک بگڑے سماج کی مصیبت کا حل ہے دراصل۔ یعنی سماج کیونکہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا فاسد ہو چکا ہے، تو اب اس میں بچوں کو پروٹیکشن کے عنوان سے اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو بہتر ماں باپ بچوں کو اپنے اس مقدار میں اس طرح کے موضوعات اور مسائل سے آگاہ کریں۔ ضروری ہوتا ہے ماں باپ کے لیے جس مقدار میں ان کے لیے اس طرح کے شر سے محفوظ رہنا اور پروٹیکشن کا سبب ان کے لیے بنے اور ان کے محفوظ رہنے کا سبب بنے، اس مقدار میں ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ غیر ضروری مسائل پہ روشنی ڈالنا یہ سوچ کے کہ بچہ اویئر ہوگا، سیکھ لے گا، تو وہ اخلاقی طور پہ بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس کے وہ منفی اثرات بھی بچوں پہ مترتب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ فوراً اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور اپنے دیگر دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ مردوں کے لیے حجاب کا کیا حکم ہے؟ مرد اور حجاب، جس طریقے سے عورتوں کے اوپر پردہ اور حجاب واجب ہے، بالکل اسی طریقے سے مردوں کے اوپر بھی پردہ اور حجاب واجب ہے، لیکن دونوں کے حدود میں اور حجاب کرنے میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر عورت لباس پہنے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا پورا جسم سوائے چہرے اور کلائیوں کے چھپانا واجب ہے، لیکن مرد کے لیے یہ ساری چیزیں کھول سکتا ہے، لیکن بہرحال شرمگاہ کا چھپانا اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے ان تمام حصوں کا چھپانا بھی واجب ہے جس کے ذریعے خواتین میں شہوت کے ابھارنے کا سبب قرار پائے۔ مثلا مرد جانتا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں خواتین موجود ہے یا خواتین مجھے دیکھیں گی، اور اگر اس لباس میں میں جاؤں گا تو ان کی شہوت ابھارنے کا سبب بنے گا، تو ایسی جگہ پر ضروری ہے کہ مرد مکمل
لباس ایسے لباس میں جائے کہ جہاں سے ایسے شبہات کا اور شہوت کا امکان نہ پایا جاتا ہو. لہٰذا لباس کے اعتبار سے بھی اسے ایک محدود حجاب کے ذریعے یعنی کپڑوں کے ذریعے پردہ واجب ہے. اس طریقے سے نگاہ کے اعتبار سے بھی مرد کے اوپر پردہ واجب ہے. خود قرآن مجید میں آیت موجود ہے مردوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن مردوں سے یہ کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نامحرم عورتوں سے بچائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طریقے سے خواتین کے لیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور مومن خواتین سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو وہ اجنبی مردوں کے مقابلے میں بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے کو پوشیدہ رکھیں سوائے ان چیزوں کے جن کا ظاہر کرنا صحیح ہے. سورہ نور آیت نمبر 30. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مردوں کے اوپر بھی ہم لباس کے اعتبار سے بھی پردہ واجب ہے اور ہم نگاہوں کے اعتبار سے بھی اس کے اوپر پردہ واجب اور لازم ہے. حتیٰ ایک مرد سے بھی پردہ واجب ہے نگاہ کے اعتبار سے. ایک مرد ایک لڑکے کو، ایک جوان کو، ایک بالغ کو جو خوبصورت ہے لذت کی نگاہ سے اگر دیکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے اوپر واجب ہے جو اپنی نگاہوں کو اس لڑکے کے مقابلے میں بند رکھے اور لذت اور خواہشات کی نگاہ سے ایک مرد کسی لڑکے کو بھی نہ دیکھے. تو جب لڑکے کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو پھر نامحرم لڑکیوں کو، خواتین کو دیکھنا قطعاً جائز نہیں ہوگا. کیا اوبر ایٹ اور زومیٹو وغیرہ سے کھانا آرڈر کرنا صحیح ہے؟ طلاق کی کیا شرطیں ہیں اور کیا کافر کو جھوٹ اور دھوکہ دے کر لوٹا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں.